کمشنر راولپنڈی کا ضمیر ایک دفعہ پھر جاگ گیا۔ تحریک انصاف کے نئے چیئرمین کا اعلان ہو گیا۔ اب ایک اور نیا چیئرمین جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کو خط کے حوالے سے کچھ باتیں آج ہو رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہے اور وہ اصل سٹوری کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے، یہ بات کس نے کہی ہے اور اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو NA 128 ہے، لاہور کا ایک حلقہ جہاں پر سلمان اکرم راجہ جو ہار گئے تھے اون چودھری سے، اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے، اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں اور اس کا دیکھتے ہیں آگے اس کے کیا ہوتا ہے۔ دن بھر کی تمام خبروں کے اوپر تبصرے کے لیے میں حاضر ہوں جناب محمد القرنین، اور آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ کمشنر راولپنڈی نے آج سے 5 دن پہلے ایک انکشافات کیے تھے۔ وہ انکشافات یہ تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ راولپنڈی ڈویژن کے اندر جو 26 MPAs اور 13 MNA کی سیٹس ہیں، ان سب سیٹوں کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ جیتے کچھ اور کینڈیڈیٹ تھے لیکن ہم نے کسی اور کو جتوا دیا ہے۔ اب وہ اس پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ الیکشن کمشنر اس کے اندر ملوث ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض عیسیٰ بھی اس سارے معاملے کے اندر ملوث ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کو نامعلوم لوگوں نے اغوا کر لیا۔ اب 5 دن تک ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا، اب ان کا دوبارہ سے ضمیر اس کو جگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس نے یہ کہا ہے کہ میں کسی اور پارٹی کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ وہ بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں مجھے کسی تحریک انصاف کے ایک بندے نے کہا، لاہور کے اندر میری ان سے میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اچھا عہدہ دیں گے، اس لیے آپ اس حوالے سے بات کرو تاکہ ہمارا جو بیانیہ ہے دھاندلی والا، اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر جا سکیں۔ الیکشن یہ جو کمشنر صاحب ہیں آج دوبارہ سے جب حاضر ہو تو اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر سارے تمام تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو اس نے چیزیں کہی ہیں، یہ پہلے سے ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ دوبارہ سے یہی کچھ ہونے والا ہے۔ دیکھیں، اس ساری چیز کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے پہلے، اور وہ جو ہے وہ اصل میں اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ اوریجنل جو بات ہے، کیونکہ وہ اسی بات کا موقف جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جس طرح سے ایک پارٹی جو ہے تحریک انصاف وہ یہ کہہ رہی ہے، وہ اپنے فارم 45 کے مطابق بتا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے انالیسس کے اندر بہت دفعہ بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ راولپنڈی پورے ڈویژن کے اندر ایک سیٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہ ملی ہو۔ تو اس لیے یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر سیٹوں کے اوپر مینیپولیشن کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو کمشنر صاحب تھا ان کا بیان ایک واضح اور صحیح لگ رہا تھا۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے، انالیسس یہ ہے کہ کمشنر صاحب کو جن لوگوں نے اب اس کا ضمیر جگوایا ہے، پہلے بھی انہوں نے ہی اس کا ضمیر جگوایا تھا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ تھی کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں الحاق نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اتحاد ان کا نہیں ہو رہا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو دونوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر اگر مل کر حکومت نہیں کی تو پھر ہمارے پاس آپشن موجود ہے کہ ہم کوئی بھی بندہ کھڑا کر کے یہ کہلوا دیں گے کہ اس نے دھاندلی کی ہے، اور پھر اس کے بعد ساری کی ساری سیٹیں آپ کی ختم، اور ایک اور بندہ آ جائے گا جس سے پچھلے 1.5 سے 2 سال سے آپ ڈر رہے ہیں۔ تو زیادہ مجھے بات یہی لگ رہی ہے، میرا انالیسس یہی ہے کہ جو کمشنر ہے وہ اس نے پہلے بات بالکل ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ موقف اس کا صحیح تھا، لیکن اس کو جو استعمال کیا گیا ہے وہ اب کیونکہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی اس کے بعد سے اگر ہم اس کو تبصرہ چیزوں کو اگر ہم لنک کریں تو یہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی تھی کہ اس طرح کا یہ دھماکہ کرے تاکہ یہ میڈیا کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر اور پھر پارٹیز کے اوپر یہ دباؤ چلا جائے کہ کبھی بھی یہ ان کی جو سیٹیں ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب جو ضمیر جاگا ہے دوبارہ سے، یہ پھر کسی اور کا بھی جاگ سکتا ہے، کسی کا سو بھی سکتا ہے ضمیر۔ تو یہ بہرحال ایک ٹیکٹس ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان دونوں جماعتوں کے اوپر۔ اب ان کو جتنے ٹائم وہ چاہیں گے، اگر وہ چاہیں گے یہ 1.5 سے 2 سال رہے
تو 1.5 سے 2 سال رہیں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی بندہ اس کا ضمیر جاگ جائے گا۔ اگر وہ چاہیں گے کہ یہ 5 سال بیٹھے تو یہاں پر کسی بھی بندے کا ضمیر نہیں جاگے گا 5 سال تک، یہ بارہ اب طے ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ کرانے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ گوہر خان جو ہے وہ اس دفعہ چیئرمین نہیں بننے جا رہے۔ 2 اس کی میں نے وجوہات بتائی تھی، کیونکہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن اب یہ بتایا گیا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں وہ شمولیت اختیار نہیں کی تھی، لیکن ہوا یہ تھا، میں نے آپ کو دوسری جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو سافٹ امیج ہے اپنی پارٹی کا، اس ٹیگ کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ جس طرح سے ان کو عوامی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اب جو ہے لڑائی ذرا سخت ہوگی، اس لیے ایک سخت بندے کی ضرورت تھی۔ تو اب جو ہے علی ظفر جو ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے چیئرمین نامزد کیا ہے۔ اب وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے اور موسٹ پروبیبلی وہی چیئرمین جو ہے وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جتنے بھی فیصلے کر رہی ہے، ان کے فیصلوں کے اندر آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ وہ سختی والے فیصلے جو ہیں، اب عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دو ہاتھ کر لیے جائیں، کیونکہ عوام کی سپورٹ اب ان کو بالکل ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اب تحریک انصاف کے اندر ایک نیا چیئرمین آئے گا اور گوہر خان صاحب کی چھٹی ہو گئی ہے۔ ایک اور معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جب بھی آپ کو قرض دیتی ہے تو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان سب سے بات کرتی ہے، کیونکہ یہاں پر کبھی بھی کسی کی بھی گورنمنٹ آ سکتی ہے۔ تو پچھلی دفعہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ملے تھے جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں گئے تھے، تو عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں الیکشنز کے حوالے سے یہ بتا دیں، الیکشن یہ کروا دیں، ہمیں منظور ہے، ہم آپ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے ہم اس کے اوپر روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ تو وہ الیکشن بہرحال ہو گئے ہیں۔ اب نیا معاملہ یہ آیا ہے کہ جو عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو خط لے کر آئے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو ہم اس وقت تک، ہماری جو پارٹی ہے وہ اس وقت تک سائن نہیں کرے گی، اس وقت تک جو ہے ان سے بات نہیں کرے گی جب تک یہ جو دھاندلی کے یہ جو حلقے ہیں ہمارے، ان کی جب تک فرانزک نہ کرایا جائے، مطلب یہ بات بتائی نہ جائے کہ جہاں پر دھاندلی کس نے اور کتنے پیمانے پر کی ہے۔ اس لیے اب جو تحریک انصاف ہے وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے جا رہی ہے۔ اس کا امپیکٹ بڑا ہماری اکانومی کے اوپر بڑا اس کا شدید دباؤ آئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ایک پارٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ ہمیں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل منظور نہیں ہے، یا جب ہم آ جائیں گے تو ہم اس کو لاگو نہیں کریں گے، تو پھر یہ پرابلم کریٹ ہو جاتے ہیں۔ اب کیونکہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے ایک صوبے کے اندر آ گئی ہے، تو صوبوں کا اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ڈیل کے اوپر آپ کے دستخط ان کے وزارت خزانہ کے وہ ضروری ہوتے ہیں، آپ نے وہاں پر سائن کرنے ہوتے تاکہ پتہ چلے کہ پورا کا پورا جو وفاق اور صوبائی گورنمنٹ جو ہے وہ اس ڈیل کو پورا کریں گی۔ اب ظاہر تحریک انصاف کے پاس اب یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بارگیننگ ایک چپ آ گئی ہے، کے پی کے کی گورنمنٹ ان کے پاس آ گئی ہے، تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو ایز اے ٹول وہ استعمال کریں گے اپنے کچھ آگے والے جو معاملات ہیں۔ پہلا یہی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ اس دفعہ ڈیل نہیں کریں گے جب تک جتنے بھی ان کے الیکشن کے حوالے سے پرابلم ہے ان کو سالو نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد ایک اور معاملہ ہے جس سلمان اکرم راجہ نے پٹیشن درخواست دائر کی تھی کہ اون چودھری کو غلط جتوایا گیا ہے، وہ جیتے سلمان اکرم راجہ ہیں این اے 128 سے۔ الیکشن کمیشن نے 2 سماعتوں کے بعد اب فیصلہ یہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم درخواست کو مسترد کرتے ہیں۔ اون چودھری کا انہوں نے فائنل نوٹیفیکیشن اب جاری کر دیا ہے، سلمان اکرم راجہ کی درخواست کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا واضح کیس جو تھا اس کو جب سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی معاملات ہیں اب وہ الیکشن کمیشن ان کو بالکل کوئی بھی ریلیف نہیں دینے والا۔ ایکسیپشن ضرور ہے جہاں پر کراچی کے حوالے سے ممکن ہے وہاں پر 1-2 سیٹ کے حوالے سے الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے اب الیکشن کمیشن کوئی بھی معاملہ حل نہیں کرے گی، سب کے سب کو سپریم کورٹ کے اندر جانا پڑے گا، وہاں پر معاملات لے کر جانا پڑیں گے۔
آخری جو آج کے دن کی خبر ہے، مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا گیا ہے، تقریباً یہ بن جائیں گے کیونکہ ان کے نمبرز پورے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے لیے عرض یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ لندن میں جب جاتے ہیں، جس گھر میں آپ جا کے رہتے ہیں وہ گھر کس کا ہے، آپ کے جو بھائی ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آپ یہاں پر جتنے آپ نے جائیداد بنائی ہوئی ہے وہ آپ کے پاس کہاں سے ساری چیزیں آئیں۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کی یہ جو بات ہے اس کو بہرحال کچھ لوگ سیریس لیں گے۔ ابھی تک جو ہے آپ کی کم سے کم کرپشن کے حوالے سے جو بات ہے یہاں پر پنجاب کے اندر لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ پچھلے جتنے بھی عرصہ گزرا ہے، پچھلے 4 سے 5 7 سال کے ہم پولیٹکس دیکھیں تو سب سے مین مدعا ہی یہی رہا ہے کہ شریف خاندان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں۔ اب آ کر اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ کرپشن ان کی ریڈ لائن ہے، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خام خیالی ہے کہ لوگ ان کی اس بات کے اوپر یقین کر لیں گے۔ ان کو بہرحال آج وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہوئے اپنی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے اور بھی بڑے ذرائع ہیں، اس کے اور بھی بڑے طریقے ہیں، گڈ گورننس ہونی چاہیے۔ کرپشن کے حوالے سے بہرحال ان کا جو بیانیہ ہے وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ عوام یہاں پر بائے نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نو سائڈ۔ تھینک یو سو مچ۔